اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کیا، اور اب جب رمضان ختم ہو گیا تو عام طور سے یہ تصور دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا تو روزے ختم ہو گئے، گویا کہ رمضان کی رخصتی کے ساتھ روزوں کے ختم ہو جانے کا ایک جو تصور دماغ میں بنتا ہے وہ ہم سب کے دماغ پر حاوی ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت میں رمضان کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے روزوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثوں میں ثابت ہے۔ زیادہ تر حدیث میں 13، 14 اور 15 ہے، اور بہت سی دوسری حدیث میں 1، 2، 3 یا 27، 28 اور 29 ہے۔ گویا کہ مہینے کے 3 دن کے روزے شروع میں رکھے جائیں یا درمیان میں رکھے جائیں یا آخر میں رکھے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دیا ہے۔ اسی طرح سے ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ انسانوں کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے سال میں عرفہ اور عاشورہ کا روزہ یہ انسان کے گناہوں کی مغفرت کا راستہ ہے، اور اسی طرح سے عید کے بعد شوال کے 6 روزے انسانوں کے لیے ثواب حاصل کرنے اور نیکیوں کے بلند درجات کو پانے کا راستہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زمانے بھر روزہ رکھا۔ اس کی توضیح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جسے احمد وغیرہ نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر وذلك بأن الحسنة ب10 أمثالها فرمضان ب10 أشهر و6 بشهرين، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ یہ اس لیے ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو رمضان کا ثواب 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوگا، اور شوال کے 6 روزے کا ثواب 2 مہینے کے روزے کے برابر ہوگا۔ تو اس طرح یہ پورا سال انسان کو روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے دینے کا انتظام کیا ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہر نیکی کا ثواب جب 10 گنا ہے تو یہ 6 روزے کسی بھی مہینے میں رکھ لیے جائیں، کیونکہ ہر ماہ میں ہمیشہ مطلق طور پہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو یہ 6 روزے شوال کے بعد ذوالقعدہ، محرم، سفر کبھی بھی رکھ لیے جائیں، تب بھی تو یہ بات پوری آئے گی کہ انسان نے پورے سال روزہ رکھا، کیونکہ 10 مہینے کے برابر تو رمضان کا روزہ ہوا۔ یہ 6 روزے جب بھی آپ رکھیں گے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کی یہ جو تخصیص کیا ہے کہ شوال کے 6 روزے
انسان کے سال بھر روزوں کے ثواب اور اس کے اجر کے برابر بنیں گے، وہ اس لیے ہے کہ شوال یہ رمضان کے قریب اور اس سے متصل واقع ہے، اور بعض عبادتوں سے قریب ہونے کی وجہ سے انہی کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، اور ان کے قریب ہونے کی وجہ سے جسے عربی میں حق جوار کہا جاتا ہے وہ اس کا حکم حاصل کر لیتی ہیں۔ گویا کہ اگر انسان شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو جس طرح اسے رمضان میں فرض روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے تو اس کے قریب اس کو شوال میں بھی 6 روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ گویا کہ شوال کے ماہ کی تخصیص کا سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کی طرح سے اللہ رب العالمین انسان کو ثواب دے گا، تاکہ یہ جو اجر ہے رمضان کے روزوں کا اور شوال کے روزوں کا، دونوں میں یکسانیت یا دونوں میں قربت پیدا ہو سکے۔ اس لیے یہ تخصیص بے معنی اور بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تخصیص شوال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ناطے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوال کا یہ روزہ شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ہے۔ اگر شوال کا مہینہ چھوٹ گیا تو یہ روزہ فوت ہو جائے گا، دیگر مہینوں میں اس روزے کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جو حنابلہ اور بعض دیگر اہل علم کا مذہب ہے کہ اگر شوال میں نہیں رکھ سکتا تو کسی بھی مہینے میں رکھ لے، تو اس دیگر مہینوں میں رکھنے کی وجہ سے ان مہینوں میں رکھنے کا ثواب تو پائے گا، مگر شوال کے روزے کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت انسان نہیں پا سکتا۔ اس لیے شوال میں اگر یہ روزے چھوٹ گئے تو سال کے بقیہ دیگر مہینوں میں ان روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی، ان کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ یہ روزے شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں، 2 شوال سے لے کر کے 29 کے درمیان ان کو کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ 2 تاریخ کو روزہ شروع کرے اور اس کے بعد جیسے چاہے رکھے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اسے لگاتار رکھے بلا ناغہ کیے ہوئے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ الگ الگ رکھے، بلکہ اس کے لیے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ 6 روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے مہینے میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی آسانی کے اعتبار سے جیسے چاہے اسے رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے روزے اگر مسلسل نہ رکھے جائیں یا دوسرے دن سے نہ شروع کیا جائے تو شوال کے روزوں میں خلل پڑے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ شوال کے روزے جب رکھے جائیں گے تو اگر درمیان میں شنیچر کا دن پڑتا ہے تو اس کو کراس کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور شنیچر کے دن نفلی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کی قضا کر رہا ہے، مسافر تھا یا مریض تھا یا حالت حیض میں تھا یا حالت حیض میں عورت تھی، اور پھر وہ اس کی قضا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے شنیچر کے دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ روزہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی رمضان کے کچھ دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا ہے، جیسے مسافر تھا یا مریض تھا یا حالت حیض میں عورت تھی، تو شریعت نے تو ان کو رخصت دیا ہے۔ اب اگر وہ شوال کے روزے رکھنے چاہے تو کیا رمضان کی قضا کیے بغیر وہ شوال کے یہ روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں عام طور سے لوگ بہت سی باتیں نقل کرتے ہیں، اور چونکہ اس وقت فقہ حنبلی کی بہت سی باتیں نقل ہو کر کے ہمارے ہاں اردو میں رائج ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے علماء اسی اعتبار سے لوگوں کے درمیان فتوے نشر کرتے ہیں۔ مگر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شوال کا جو روزہ ہے وہ متعین اور مقدر ہے صرف انہی 2 سے لے کر کے 29 کے درمیان، اور رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے وہ کشادہ ہے شوال سے لے کر کے شعبان آنے تک، گویا کہ اس کے لیے 11 مہینے ٹائم ہے۔ اس لیے کسی کو یہ لازم کرنا کہ نہیں پہلے وہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد وہ شوال کے روزے رکھے، یہ ذرا معقول بات نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے
کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، کہ میرے اوپر رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہوتا تھا اور میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا اور شعبان میں وہ روزے پوری کرتی تھی۔ اب یہ سمجھنا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے سال کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی تھی، ظاہر ہے کہ یہ بات مناسب نہیں، انتہائی بدگمانی کی بات ہے یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، کہ نہ وہ عرفہ کا روزہ رکھتی تھی، نہ عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، نہ ایام بیس کا روزہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ قضا تو شعبان میں کر رہی ہے، تو اگر فوراً کرنا فرض ہے تو ظاہر ہے کہ یہ روزے جو بیچ میں آتے ہیں انسان کو اسے چھوڑنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی قضا کے لیے رخصت دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں بسند صحیح ثابت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سال کے دنوں میں نفلی روزہ رکھا کرتی تھی۔ یہ ان کا نفلی روزہ رکھنا اور پھر شعبان میں رمضان کی قضا کرنا، یہ اس بات پر نص ہے کہ جس کا رمضان میں روزہ چھوٹ گیا ہو وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے اور اپنی آسانی کے اعتبار سے پھر وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث کا جو لفظ ہے من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس سے کچھ لوگ استدلال یہ کرتے ہیں کہ جس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا وہ شوال کے 6 روزے رکھے گا، یعنی اگر رمضان میں کچھ دن روزہ چھوٹ گیا ہے، کچھ دن روزہ نہیں رکھ سکا ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تب وہ شوال کے روزے نہیں رکھے گا، کیونکہ حدیث میں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں۔ یہ استدلال کی کجی یا استدلال کا انحراف ہے، کیونکہ اسلامی شریعت میں اس طرح کے صیغے استغراق کے لیے نہیں آتے کہ ساری چیزوں کو شامل مانا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے لیے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگر اس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا ہوگا۔ تو کیا اگر کسی دن انسان بیماری کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے رات میں قیام اللیل نہیں کر سکا تو کیا وہ اس فضیلت کا مستحق نہیں ہوگا؟ باتفاق اہل علم وہ اس فضیلت میں شامل ہوگا۔ یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو کیا عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک پوری رات کا قیام کرے گا تبھی ثواب پائے گا، ورنہ اس اجر کا مستحق نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں جب بھی وہ قیام کر لے گا وہ لیلۃ القدر میں قیام کے اجر سے بہرہ مند ہوگا۔ اسی طرح سے عذر کی وجہ سے جو لوگ رمضان کے بعد روزے چھوڑ دیتے ہیں وہ اس خطاب میں شامل نہیں ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس لیے شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع سے ان رجالا بالمدینہ ما سرتم وادیا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض، دوسرا لفظ حبسهم العذر، کہا کہ تم لوگ تو یہاں میرے ساتھ ہو تبوک میں، مدینے میں کچھ لوگ ہیں، تم جو بھی راستہ طے کرتے ہو، جس وادی کو بھی تم کراس کرتے ہو، ان تمام میں وہ تمہارے ساتھ ہیں، عذر اور بیماری نے ان کو روک رکھا ہے، تو وہ مدینے میں ہیں لیکن ثواب میں شریک ہیں مجاہدین کے ساتھ جو غزوہ تبوک میں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی اعتبار سے ان کے لیے رخصت ہے، وہ نہیں جا سکتے۔ تو اب اگر رمضان کے مہینے میں کسی نے شرعی رخصت کا فائدہ اٹھایا
تو اب اس کو کہا جائے کہ اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا اس لیے شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا، یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی کسی چیز کے اغلب حصے کو اگر کوئی انسان اپنا لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے پورا کیا۔ جیسے محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے جو ہم کو دیے ہیں، یہ انتہائی عظمت اور فضیلت والے روزے ہیں۔ ان روزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا اجر اور روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوگا۔ اس لیے اس روزے کی پابندی اور اس روزے کو خصوصیت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ روزہ وہ لوگ بھی رکھیں گے جو کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے کی قضا کرنے سے رہ گئے یا رمضان کے کچھ روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں تو پہلے قضا کر لیں بعد میں نفلی روزہ رکھیں، یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں تیزی کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو۔ تو اس لیے فرض روزہ یہ تو راس المال کی طرح سے ہے اور نفلی روزہ یہ نفع کی طرح سے ہے، تو انسان اگر پہلے فرض روزے کی قضا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، چونکہ وقت کشادہ ہے اور وہ بعد میں اسے پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ روزے رکھے اور یہ اجر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ بات صاف ہو گئی کہ شوال کے یہ روزے انتہائی عظمت اور فضیلت والے روزے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، اس لیے ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر جن کے ذمہ رمضان کا فرض یا رمضان کا فرض چھوٹا ہوا ہے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پہلے فرض کو ادا کریں، اور اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں فرض کو پورا کیے بغیر تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو رخصت اور گنجائش دیا ہے، اس لیے وہ یہ روزے رکھ سکتے ہیں اور فرض روزوں کی قضا وہ بعد میں کریں گے۔ ویسے جو عربی زبان کا اطلاق ہے من صام رمضانہ، تو اگر رمضان کے بیشتر حصوں کا روزہ رکھا، زیادہ تر حصوں کا روزہ رکھا تو شریعت کے اعتبار سے بھی یہ صحیح ہے اور لغت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اس کی دلیلیں میں پھر کبھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔